قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ بہت ہی جلد یمن پر قابض ہو گئے۔ یمن پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائل کے سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے قبضے میں آ گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس تسلط نے اس کو اتنا غرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگا، میرے پاس طاقت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا لوں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی پیشکش کی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس موجود ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنا کے بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچوا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس کے اوپر سونے چاندی کی اینٹوں کو چنوا دیا۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کے ارد گرد 4 دیواری بنا دی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کے پہرا دیا کرتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ
متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر حاضر تھے اور اس پر زر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے سے اتارا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چینخ ماری کہ اسی وقت وہ تمام شہر اپنی خوبصورتی ساتھ لیے ہوئے زمیں بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔